أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات کریمہ میں جو مضامین زیر بحث آئیں گے ان پر مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آیات کریمہ کا مفہوم وضاحت سے سمجھ میں آ جائے. پہلی بات یعنی پہلا حکم جو اس آیت کریمہ میں موجود ہے وہ بیوہ کی عدت سے متعلق ہے، لیکن یہ حکم آیت میراث سے منسوخ ہو چکا ہے، اور غالباً یہ حکم اس زمانے کی بات ہے جب عورت کو میراث نہیں ملا کرتی تھی. لیکن دوسری آیت سے جو پہلے گزر چکی ہے جس میں عدت کی مدت 4 مہینے 10 دن مقرر فرمائی گئی ہے، اس آیت کریمہ سے یعنی اس آیت کریمہ کے 2 حکم منسوخ ہیں، اور وہ 2 حکم یہ ہیں. پہلا حکم تو اس میں یہی ہے کہ مرد جو ہے یعنی وفات سے پہلے عورت کے حق میں وصیت کرے گا، اور وصیت کیا کرے گا؟ متاعن الی الحول، 1 سال کی وصیت کرنا تھی اس میں کہ 1 سال تک وہ وہاں رہے گی خاوند کے گھر میں، اور 1 سال تک رہنے کے بعد اس کا خرچ بھی وہی اٹھائے گا، گھر سے نکالا نہیں جائے گا. تو جو دوسری آیت کریمہ آیت میراث کی آئی، اس میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ عورت کے حق میں کوئی وصیت بھی ہوگی، کیونکہ وصیت کے متعلق یہ قانون سمجھ لیا جائے کہ وصیت اس کے بارے میں ہوتی ہے جو وارث نہیں ہوتا. جو وارث ہوتا ہے اس کے حق میں وصیت نافذ العمل نہیں ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میت نے کچھ مال چھوڑا ہے تو میت کے جتنے مال پر وصیت جاری ہوگی اس میں سے ورثہ کو نہیں ملے گا. ورثہ کا معاملہ الگ ہے، اور یعنی جو وصی ہیں جن کے حق میں وصیت کی جانی ہے تو ان کا معاملہ الگ ہے بالکل، اور ان کے لیے مال کی ایک الگ مقدار مقرر ہے، ان کے لیے الگ مقدار مقرر ہے. تو اب جو وارث ہیں یعنی بیٹا بیٹی بیوی، ان کے حق میں وصیت نافذ العمل نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ وارث ہیں، نہ ان کے حق میں وصیت نافذ العمل ہے اور نہ ہی ان کو کوئی بہانہ بنا کر محروم کیا جا سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس کے قوانین بھی یعنی بالکل آپ سمجھ لیں کہ فطری نوعیت کے ہیں، اور اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ
جتنا قریبی تعلق ہے وراثت اسی حساب سے ہو اور وارث کو محروم نہ کیا جائے. محروم تو اسے بھی نہیں کیا جائے گا جس کے حق میں وصیت نافذ العمل ہے اور وصیت میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی. لیکن وارث جو ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ اس کے حق میں وصیت کر ہی نہیں سکتے. اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے جتنا حصہ مقرر ہے، اور اس کے حصے سورہ نساء میں مقرر ہیں. اس حساب سے انہیں تقسیم کیا جائے گا اور اسی حساب سے وہ بٹیں گے بھی. یہ جو آیت کریمہ ہے پہلی والی، تو عربوں میں ایک طریقہ رائج تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو، یعنی اس کی بیوی کسی غیر سے نکاح کرے، یہ انہیں منظور نہیں تھی بات. تو 1 سال کی عدت کا قانون رکھا گیا کہ 1 سال تک یہ جو ہے یہ اگر اپنے شوہر کے حق میں بیٹھے تو گھر سے نکالا بھی نہیں جائے گا اور یعنی اس کو جو ہے اخراجات بھی دیے جائیں گے. لیکن جب وراثت کا قانون آ گیا تو یہ قانون ختم، اور عدت کا جو معاملہ تھا اس کی مدت بھی کم کر دی گئی. اس کی مدت کم کر کے 4 مہینے 10 دن رکھی گئی. اب 4 مہینے 10 دن جو ہیں یہ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ صاحب گنتی کی کیا بات ہے اس میں؟ گنتی کی بات تو ہے. اگر 4 اشہر و مقرر کیا گیا، اگر یہ حکم ہے تو 4 مہینے 10 دن ہی کرنا ہے اسے، یعنی نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زائد ہوگا. تو اب لازم بات ہے کہ وہ جو آیت کریمہ ہے جس میں بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے تفصیلی احکامات تقریباً پیچھے جو ہیں وہ آ چکے ہیں. یہاں ایک بات اور ذہن نشین رکھی جائے، وہ یہ ہے کہ اس عدت میں اور طلاق کی عدت میں بہرحال ایک فرق ہے. یعنی طلاق کی عدت جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ کم ہے، اور مرنے والے کی عدت جو ہے وہ ظاہر 4 مہینے 10 دن اگر ہے تو وہ نسبتاً تھوڑی سی زیادہ ہے. تو اس زیادتی میں بھی مصلحت ہے اور اس کمی میں بھی مصلحت ہے، اور پھر اس میں گنجائش بہت ہے، رجوع بھی ہو سکتا ہے اور بھی چیزیں، اور بھی اس میں کوئی گنجائش چونکہ نہیں ہے. اور کیونکہ گنجائش ہونے کی وجہ سے وہاں پہ معاملہ تھوڑا بہت نرم رکھا گیا ہے. اب زندہ کے لیے تو لچک کہیں نہ کہیں رکھی جائے گی، فوت شدہ کے لیے بھی یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن کا انتظار اچھا خاصا ہوتا ہے، وہ کر لیا جائے. اس کے بعد عورت کو اختیار ہے، یعنی عربوں کی طرح قوانین کی سختی نہیں ہے کہ صاحب ایسا نہیں ہوگا. شروع میں تو بات یہی رکھی گئی، یعنی منع پھر بھی نہیں کیا گیا.